نہیں کیا ہے سوائے ایک بات کہ نمک کھا لو، میرا نمک کھاتے ہو۔ میری دھرتی پر تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اس سے پہلے اسی زمین پر کتنے اولیاء گزرے ہیں، کتنے انبیاء، کتنے میرے دشمن آئے ہیں، سب کو میں نے پالا تھا، میں نے پیدا کیا تھا، اور سب کو میں نے ایک ہی امتحان میں ڈالا تھا، ایمان کے امتحان میں، کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ بڑے ہوش مند اور ہوشیار ہو، ہر مسئلہ تمہاری زندگی کا ہے، کس طرح سے بڑھ چڑھ کر اس کے متعلق زبان کھولتے ہو، کیسے کیسے انوکھے انداز اور کیسے مضبوط فیصلوں کے ساتھ تم سامنے آتے ہو۔ اور یہ کتنی سادی اور صاف بات ہے کہ تمہاری زندگی اور زندگی سے متعلق جو چیز ہے یہ سب میرے احسان کی مظہور ہے، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے اس دنیا میں جتنے آئے تھے، چاہے وہ میرے کسی قسم کے بندے ہوں، نافرمان ہوں، ناشکرے ہوں، نمک حرام ہوں، سب میرے احسان میں دبے ہوئے تھے، میرے ہی ان کے اوپر اثر تھا۔ تو ان میں سے بعض ظالموں نے نمک حرامی کی انتہا کر دی کہ میرا کھانے کے بعد میرے بندوں کو انہوں نے گن گایا، ان کی پوجا، ان کی پکارے، ان کی گردش۔ کچھ رہے ایسے اللہ کے، اور میرے بندے اللہ نے فرمایا ایسے فرما بردار رہے، نمک حلال رہے، وفا شیار رہے کہ انہوں نے مجھے اپنا مالک مانا، میرے سامنے سر جھکایا، خطائیں ہوئی پھر توبہ کر کے پلٹے، دنیا کو بھی ہوشیار کیا، بات کھول کر ان کے سامنے لائے کہ دیکھو بھائیو ایک ہی مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان ہو یا جن کو ہم نے مکلف بنایا ہے، جن کو ہم نے آزمایا ہے، امتحان کی لیا ہے، ایک ایمان کا امتحان، بندگی اور تقوی کا امتحان، صرف ایک ہی امتحان ہے کہ صرف تم بندے اس کے ہو جس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہے، تمہارے بدن کا ایک ایک رونٹا، ایک ایک بال اس نے پیدا کیا، تمہاری زندگی کسی جگہ پر کسی اور کا ہاتھ، کسی اور کی احسان کی کوئی کوشش یا کوئی ایسی نعمت تم بتا سکو کہ جو کسی اور کا وہ عطیہ ہو، تب تو بات آؤ۔ تو یہی بات اللہ کے نبی صاحب نے بتائی قوم کے سامنے آ کر اس انداز سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کبھی اس انداز سے کہ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، امتحان ہے، وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے بندے ہو اور بندگی ثابت کر دکھاؤ اپنی زندگی سے، اس کی بات مانو، اس کی پوجا ہو، اس کی پکارے ہوں، اس کی نظر و نیاز ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اپنی جان چھڑکو ان پر، اور ان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور نہ مانے تو للکارو، اور اس کے بعد اپنی جان اور مال کی توانائیاں ان کے خلاف استعمال کرو، یہاں تک کہ یا تو تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اور یا ان کا سر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ ایک بات شروع میں جب اٹھی ہے تو بات یہی ہے، لیکن انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کبھی اس انداز سے کہ اذا السماء انشقت، یہ وہ دن آنے والا ہے کہ آسمان تب پھٹ جائے گا، تو تمہاری چودراہٹ ہو، تمہاری یہ حویلی ہو، تمہارے یہ قدم اور حشم ہو، تمہاری یہ طاقت اور قوت ہو، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ان تمہاری بہاروں پر خدا کا دامن دراز ہوگا اور انگارے برسیں گے، جھلس جائے گا تمہارا باغ اگر تم اس کے اوپر اعتماد کر کے بھول گئے ہو۔ یہ بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی میں آج نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر آتے ہو تمہارے چہروں کی تیوریاں بدل رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہاری رگیں اور تمہارے عضلات تن رہے ہیں، کبھی تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، کبھی تم خاک اڑاتے ہو میرے اوپر، کبھی گالیاں دیتے ہو، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تمہارے سامنے خیر خواہی کی ایک ہی بات کہتا ہوں، تم سے ایک کوڑی نہیں چاہتا، اور وہ بات یہ ہے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن۔ یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں۔ اور عرب جانتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے، عربوں کو معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، ان کی زبان تھی کہ الہ وہ ہے جو اختیار رکھتا ہو سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے۔
وہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو گودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین کو جلانے والا ہے، اور جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہار ہے۔ یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، جس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود سری کی انتہا کر رہے ہیں، مالک کو بجائے اس کے کچھ کو اپنی خاطر میں لائے، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یا خود مختار بن گئے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک حلالی نہیں ہے، مفاشیالی نہیں ہے۔ اور ڈرو کی اس زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے، اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا تو اسی ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام کھایا ہے۔ یہ بات بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی قرآن کی ہدایت پر بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے دیکھو، سب سے پہلے رسول جو آیا ہے اپنی مشرک قوم میں جو ایک ظلم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا، تو کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ میرے بندوں سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور ساجی نہ کرو۔ ایک مسئلہ ہے، فرمایا یہی ایک مسئلہ۔ پہلے رسول جو آئے ہیں مشرک قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد، انہوں نے یہی ایک مسئلہ، کہ اصلی مسئلہ ہے جس میں تم کو آزمایا گیا ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس جبروت ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ اس کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اوپر اس کو ڈالنے کی کوشش کی، ان کو اڑایا ہے۔ کسی کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو داتا پکارتے ہو، کوئی تمہارا غوث ہے، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی مجیب الدعوات سنت۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، یہ تم نے کیا خود ڈھایا ہے؟ اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز اور روزے اور حج زکات کا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ اس 950 سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وما آمن معہ الا قلیل۔ 950 سال کے اندر چند اس کی قوم کے لوگ تھے جو اولیاء اللہ کی بندگی سے الگ ہو کر توحید کی طرف آئے۔ آخرکار اس نے دعا کی کہ مالک انی مغلوب فانتصر، مالک میں نے اپنی سی کر دیکھی ہے، سب کچھ میں نے کیا، قوم کو حادثہ سمجھایا، اندھیرے اجالے میں آواز کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، ہر انداز سے میں نے سمجھایا ہے، ایک ہی طرف بلایا ہے میں نے، جاؤ اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے کہ پروردگار بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، تو لوگوں معافی مانگو، اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا، جو تمہارے پاس آج ہے اس میں اور اضافہ کرے گا، باغات کی ریل فیل ہوگی، تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ہے اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسیں گی، اور اس کے بعد جنت کی بادشاہت کے لہراتے ہوئے باغات تمہارے قدم چومنے کو آگے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مالک فرماتا 950 سال تک ہمارے اس بندے نے اپنی قوم کے اندر اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا، اور سوائے گنتی کے لوگ ایمان لائے۔ پھر جب وہ تنگ آ گیا ہے، اس نے ہم کو آواز دی تو ہم اس کی مدد کو پہنچے ہیں، اور ایسا ہم نے طوفان برپا کیا ہے کہ آسمان کو حکم دیا، اس نے اپنے دہانے کھول دیے، اور زمین نے اپنا پانی باہر نکال دیا، یہاں تک کہ خشکی کے اوپر سمندر موجیں مارنے لگا، اور پھر ہمارا ایسا فیصلہ ہے سوائے چند مومنوں کو ہم نے کشتی میں سوار کیا ہے، اور اپنے اس پیغمبر کی 950 سال کی اس کوشش کے باوجود جب اس کا بیٹا ایمان کے بجائے توحید کی بجائے قوم کے شرک میں مبتلا رہا تو اس کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈبو مارا ہے۔ میرے بھائیو، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایمان خالص کی دعوت انہوں نے اٹھائی تھی 20ویں صدی کے اس آخری حصے میں، جبکہ ہر طرف مسلک پرستی، فرقہ پرستی اور دنیا پرستی کا عالم تھا، تو اس انداز سے یہ بات سامنے لائے ہیں کہ دیکھو ہر دور کے اندر ہر نبی نے یہی دعوت اٹھائی ہے، توحید کی بات کی ہے۔
تو اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے، آخری نبی آج سے 1500 سال پہلے تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یہی دعوت دے کے اپنا ایک اسوہ اور اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت چھوڑ کر گئے ہیں. سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے. تو آج پھر یہ قوم ہے، یہ انسانیت ہے، یہ کفر و شرک کے اندر پھر ڈوب گئی ہے. اور دیکھیے جس طرح پہلی مشرک قوم 5 تن پاک کی بجاری، آخری مشرک قوم یہ بھی 5 تن پاک کی بجاری. اسی طریقے سے ان کے معبود ہیں، قبروں کے ساتھ وابستہ ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں اور ان کو سننے والا سمجھتے ہیں، دیکھنے والا، اور واسطے وسیلے، اور پھر رکوع اور سجدے، اور پھر جمہوریت کا ایک مشرکانہ نظام. شرک کے اندر ڈوب گئی یہ قوم. اللہ کے بندو، کون بتائے گا ان کو؟ کون ان کو ایمان خالص کی طرف دعوت دے گا؟ تو لہٰذا اب نماز، روزے اور حج اور عمرے کا معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ یہ ہے کہ توحید کی طرف ہو. ایمان پہلی بات جہاں سے بگڑی ہے. تو اس انداز سے یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے. اللہ کے بندو اس کا ساتھ دو، اور صحیح معنوں میں اگر تم اپنے خیر خواہ ہو، قوم کے خیر خواہ ہو، نیا پاکستان کیا پوری دنیا کو انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے اس توحید کی دعوت سے. اور شرک اور کفر کا جنازہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے، یقین کیجئے. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استعمال کرے. ہم کمزوروں کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹا ہے اس توحید کی دعوت کے لیے. تو یہ دعوت ہے، بہترین چیز ہمارے حصے میں آئی ہے. اللہ کے بندو، یہ اس دنیا کا نمبر 1 مسئلہ اگر آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ ایمان خالص کو نہیں سمجھے ہیں. یہ ایمان کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، اللہ کی طرف بلانے کا مسئلہ، دعوت کا مسئلہ، اور اسی کے لیے جینے اور اسی کے لیے مرنے کا مسئلہ. یہ اگر نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے آپ کی زندگی کا، کوئی چیز اگر راستے میں رکاوٹ ہے، چاہے وہ برادری، بیوی بچے، اپنا کاروبار اور اپنی نوکری یا جو بھی ہے، کوئی چیز اگر اس راستے میں حائل ہے کہ کسی اور کی وجہ سے آپ اس دعوت کے اندر کچھ لچک یا کمزوری یا پیچھے ہٹنے کا نام ہے، تو پھر آپ ایمان خالص کو نہیں سمجھے ہیں. پھر بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے اللہ کے بندو. لہٰذا ہمارے قریب ہونے کی کوشش کرو. ہم ایمان کی شمع کو انشاءاللہ بجھنے نہیں دیں گے، جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی انداز سے یہ دعوت آگے بڑھے گی جس شان کے ساتھ یہ اٹھی تھی. باقی بڑے بڑے آئے ہیں، ان سے بڑی بڑی امیدیں بھی وابستہ تھی، لیکن ایسا جب ملکی اور بیرونی دباؤ ان کے اوپر پڑا ہے یا اندرونی گھریلو برادری کا دباؤ، تو اس کے بعد پھر ان کی چیخیں نکلی ہیں. پھر اس راستے کو مختصر یا ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے. اور خاص کر یہ 2017 کے اندر آ کے تو جماعت کے اندر محمد حنیف کے ذریعے شرک بھی آ گیا، سجدہ تعظیمی کا شرک. اور انہوں نے اپنی دعوت القرآن تفسیر کے اندر جلد 2 سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے 100 نمبر آیت کے اندر یہ شرک کا انجیکشن دے دیا انہوں نے. اور پھر ظاہری بات ہے پھر تباہی اور بربادی تو آنی تھی. گروپس بن گئے، مختلف گروپس بن گئے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں ایمان خالص کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان خالص کے اوپر اکٹھا ہونے کی اور اس دعوت کو اسی انداز سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے قدموں کو جمائے گا، وسائل مہیا کرے گا، علم سے نوازے گا مالک. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے.